وہ ڈیزائن بدل گیا. بڑے بڑے سیانے بندے کئی کئی گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. انہوں شیشے تے جھوٹ بولنا نہیں، اس وہی دسنا جو ہے. یہ اس کو زور لگا رہا ہے کہ تھوڑا جھوٹ بول، میری مرضی کے مطابق کہہ میں بڑا سونا لگ رہا ہوں. ٹائم ضائع ہوتا ہے، کوئی انقلابی کام نہیں کر پاتے. جو لوگ کام کرنے والے تھے نظریاتی تھے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے سمجھا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ ایک لمحہ بھی زندگی میں انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. سوائے بد عقیدہ اور بد مذہب کے آپ لوگوں سے ہمیشہ اچھی امیدیں وابستہ رکھیں. خیر تو زندگی نظریاتی ہو کچھ کرنے کا. حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑی وسعت آ گئی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت لے کے بحرین سے واپس آئے تھے تو وہ اتنا بڑا ڈھیر تھا مسجد نبوی شریف میں کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے نا، بڑے قد والے، وہ بھی اس مال کے پیچھے چھپ رہے تھے. اتنا مال کا ڈھیر آیا، وسعت آ گئی. اب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو حدیث بھی موجود ہے کہ اس کا اثر دیکھنا رب پسند کرتا ہے. تو وسعت آ گئی. اب نا کچھ چیزیں ذہن میں لوگوں کے آ جاتی ہیں. ویسے بھی جو ہمارے بچے ہیں نا آج کل، نئی نسل مشورے بھی زیادہ دیتی ہے. تو صحابہ نے بھی اکٹھے ہو کے ایک مشورہ کیا کہ یار اللہ نے وسعت بھی دے دی ہے، 25-25 ہزار دینار، 50-50 ہزار دینار بدری صحابہ کو مال غنیمت میں ملنے لگے. پر عمر کا کرتا وہی پرانا پہ بند لگے ہوئے. اللہ نے گنجائش دی ہے تو لباس بدلنے میں حرج کیا ہے؟ بچے مشورے دیتے ہیں نا جی. وہ میں ایک دن اپنے علاقے میں ہی ایک شادی پہ جا رہا تھا تو میرے بڑے پیار والے ہیں وہ سنگی، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا تو میرے آگے آگے وہ چل رہے تھے. وہ بھی مدعو تھے شادی میں. تو پتر اپنے والد صاحب سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ابا جی اتنے نہ جا کے انہیں میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جائے، بےزتی ہوتی بندے کی، یہ آپ چھوڑ دے کام. تو میں تھوڑا سا پیچھے تھا، میں نے اس کو بیٹے کو جا کے میں نے کہا یار تو اصل میں لیٹ آیا، جلدی آ جاتا ہے نہ سیاح ہونا سی سارے نے، اس لیے تھوڑے نادان رہ گئے کہ آپ دیر سے آئے. بچے مشورے دیتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے حالات بدل گئے جی، اب تو یہ ہو گیا جی، اب تو وہ کرنا پڑے گا. مزاج ہوتا ہے، سارا کچھ تبدیل ہونا چاہیے، دور کے ساتھ بدلنا چاہیے، لیکن نظریات تو نہیں نہ بدل جانے چاہیے، عقائد میں تو فرق نہیں نہ آ جانا چاہیے. حضرت فاروق اعظم سے عرض کرنی ہے کہ جناب کرتا تو نیا لے لیں، وسعت بھی اللہ نے دی ہے، وہی پھٹا پرانا اتنے پیبند لگے ہوئے. مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر میٹنگ ہو گئی. کہنا ہے جی، کہنا ہے جی. جب طے کر لیا تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے سیانے تو بڑے ہو، طے تو کر لیا ہے کہ حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا نیا لے لے، پر اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو سیدنا عمر سے بات کرے گا. وہ بندہ دلیر ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ہاں جی ہے نا ایک بندہ. کہا کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا. حضرت شیر خدا جو بھی فرمائیں گے جناب فاروق اعظم قبول کریں گے. حضرت مولا علی سے عرض کی حضور دیکھیں بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کا انداز وہی پرانا، اسی ترتیب سے. سادہ زندگی نا ذرا آسان ہوتی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سادہ زندگی ذرا، جڑا بندہ پٹھے بڑھ کے وضو کر کے آ جاتا ہے نا تو انہوں پیچھے بھی جگہ مل جائے تو وہ گزارا ٹھیک ہے نا. تو جس کرم والے نے سوٹ ہی جلد سے نہیں سوائے ہیں اور اس نے کتنے سارے پیسے دے کے جناب اس نے بال سیدھے کرائے ہیں تو وہ تو بڑی ٹینشن میں رہتا ہے کہ دسو میں اتنا کچھ کیتا ہے تو ان تک دا بھی کوئی نہیں پیا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. سادہ زندگی اس میں بندہ آسان ہے، جہاں بٹھا دو بیٹھ گیا، جہاں وقت آیا گزار. جیسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اپنا رستہ اپنی سمت، کوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا ہے، مولا علی سے کہا کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ یہ کرتا نیا خریدے. ان کو بھی تو وہ مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے، لیکن عجیب بندہ ہے، 50,000 دینار ملتے ہیں تو مسجد سے نکلتا ہے تو گھر جانے سے پہلے پہلے ساری بانٹ دیتا ہے. کرتا خریدنے میں حرج کیا ہے؟ حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، حرج بھی کوئی نہیں. جتنا عمر کو میں جانتا ہوں تم نہیں نہ جانتے. بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی حضرت عمر سے. تو کہا پھر کون کرے گا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ. صدقے
उस खातून जहां से गुजरती थी उन गलियों के अवसर के जिनके घारा के महबूब फरमाते थे मैं यहाँ सुकून महसूस करता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका से कहो, हजरत आयशा से गुजारिश की गई, अम्मा जी ने पैगाम भेजा, हर जगह ना बंदे को, हर जगह बंदे को अड़ नहीं जाना चाहिए, कुछ जगह चुप करके भी हाँ करनी चाहिए। कोई बंदे का ऐसा घर भी होना चाहिए जहाँ जो कह दिया जाए ना वहां बंदा चुप करके भी कबूल। हजरत उमर को कोई बंदा टाइम मांगता था, फरमाता जाओ दौड़ जाओ, कोई टाइम नहीं। लेकिन सैयदा बड़े बड़े वजीर सफीर मुलाकात को चाहते, फरमाते मसरूफ हो खिदमते उम्मत में। अम्मा जी का पैगाम गया तो उमर दौड़े गए। सानू ना कैद सजन दा कहना है, ओ जिंज रखे असा उंज रहना है। हजरत सैयदना उमर दौड़े गए, अम्मा जी कोई हुक्म? ये हुजूर का कशाना नूर है ना, महबूब के घर से पैगाम आया है ना, कोई हुक्म? तो सैयदा फरमाने लगी, अमीरुल मोमिनीन, सहाबा का ख्याल है कि जब अल्लाह ने वुसअत दे दी, हुजूर के ज़माने में ज़ाहिरी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में ज़ाहिरी तौर पर इतनी वुसअत नहीं थी जितनी अब फुतूहात पर वुसअत आई है। तो अगर नया कुर्ता ले लिया जाए तो हरज क्या है? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। हज़रत उमर कहने लगे, अम्मा जी हुक्म हो गया, शाम को ही आ जाएगा, लेकिन एक बात करने की इजाज़त है, सिर्फ एक। उमर कीजिए। तो हज़रत उमर रो पड़े, अर्ज करने लगे, मैं ना इसी लिबास में हुजूर की बारगाह में बैठता हूँ। हाय 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 हाय, क्या मेरा ना यही अंदाज था। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक बुला लेते थे, मशवरे करते थे। मैंने ना यूं ही टाइम गुजारा है, इसी तरह ही दिल करता है उसी तरह इनकी बारगाहों में पहुंच जाऊं जिस तरह ये मुझे छोड़ के गए थे। अम्मा जी हुक्म हो गया, कुर्ता शाम ही आ जाएगा, लेकिन नजरियाती बंदा हो, अगर मौका मिल जाए कुर्बान जाए। हजरत आयशा सिद्दीका चुप कर गई। थोड़ी देर के बाद आवाज आई तो सिर्फ हिजकी की आई। वो रोई और कहने लगी, उमर जो सहाबा ने कहा वो भी ठीक था, पर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। हाय हाय, क्या बात। आप जिस तरह मुतमईन है वैसे वक्त गुजारिए, आप अपने औकात कार को यूं ही गुजारिए। नजरियाती लोगों ने हवा के मुताबिक अपने आप को तब्दील नहीं किया, नजरियाती थे, फिक्री थे। यहाँ इसकी दादी वुजू करके 11वीं पकाती रही है ना, उसके बच्चे के पास 4 पैसे आए हैं तो उसे 11वीं की दलील ही नहीं मिल रही। अल्लाह अकबर। उसके पास थोड़ा सा ना जो जहाँ दुआएं कराई जाती रही हैं, वहां जब अब थोड़ी सी 2-4 एड़े तिरछे जुमले कहने की सलाहियत आई है और 4 डिग्रियां हाथ आई हैं, तो लोग कहते हैं वो जी दलील ही नहीं मिल रही। नजरियाती जिंदगी गुजारे, इतना आप मेहरबानी करें जी, मेहरबानी करें, मैंने बड़े ने जी उन्ना आया जी, बात सुने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नजरियाती जिंदगी गुजारे। अगर दौड़ धूप सिर्फ बेहतरीन घर की होती, अगर दौड़ धूप सिर्फ जायदादें बनाने की होती, अगर यही काम होता, मैं क्या करता हूं, अगर दौलत बड़ी प्यारी होती ना तो सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा के घर होती। अगर ये कोई बहुत आला चीज होती तो ये तो वो वाला घराना है कि 3-3 दिन चूल्हा नहीं जला, और कंजुल माल में वो लफ्ज मौजूद है कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ऊंट के बालों की बनी हुई चादर सैयदा फातिमा ने ओढ़ी हुई थी। ऊंट के बालों की बनी हुई चादर, और वो चक्की पीस रही थी, चक्की चला रही थी। कहते हुजूर ने देखा तो नबी पाक की आंखों में आंसू जरूर आए, और पता महबूब ने क्या फरमाया, ये कंजुल माल में मौजूद है। महबूब फरमाने लगे, शहजादी दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह तुम्हें ही अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये थोड़ी दुश्वारी है। यहाँ हर बंदे की बेटी दुखी नहीं, जिसको भी पूछ ले दुखी है, जिससे भी पूछ ले, हजरत जी दुआ करना, पीर साहब दुआ करना, मुफ्ती साहब दुआ करना, बुजुर्गों दुआ करना। क्यों जी? बेटी बड़ी तकलीफ में। क्यों जी? कहते ससुराल वाले काम बड़ा कराते हैं, चक्की पीसती है, लेपापोती करती है, उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि सत्तू कभी आ जाए तो फिर सारा दिन उन सत्तुओं पे ही गुजर जाए। कभी ऐसा होता है कि 3-3 दिन रोजे रखे जाएं और एक खजूर और एक पानी मिले इफ्तार शहर के वक्त। यूं भी कभी वक्त गुजारा है। और मेरे अजीजों याद रखना, हमने जो मिजाज इख्तियार कर लिया है ना इस वक्त, ये जो पूरी दुनिया में गाड़ियां भाग रही हैं, मुल्क से बाहर लोग जा रहे हैं, दौलतें जमा हो रही हैं, ये जरूरियात का रट्टा नहीं, ये जरूरियात नहीं, ये ख्वाहिशात है।
ضروریات تو پوری ہو رہی تھی، لیکن وہ جو خواہشات کی تکمیل تھی، وہ جو پڑوسیوں کی بڑی کار ہمیں پریشان کر رہی تھی، وہ جو گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا اور دل کر رہا تھا حویلی نہ بنا لوں، وہ جو ٹینشنیں تھی انہوں نے بہت بھگایا لوگوں کو، تھکا دیا۔ نظریاتی زندگی، اور نظریاتی زندگی میں کچھ کرنے کا عہد، کچھ ارادہ کیا جائے کچھ کام کرنے کا۔ دیکھو سارے لوگ ساری ڈیوٹیاں تو نہیں کر سکتے، میں یہ مائک اپریٹ نہیں کر سکتا، تو پھر میرا خیال ہے مجھے اس بندے کی بھی قدر کرنی چاہیے جو اسے چلا سکتا ہے۔ جو کام میں گاڑی میں سفر کرتا رہتا ہوں، وہ کہاں کہاں گھوم آتے ہیں، تو میں تو سو جاتا ہوں کئی دفعہ گاڑی میں، لیکن ڈرائیور کو لوگ ڈرائیور کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ تو سویا ہوا تھا، وہ تو جاگ رہا تھا۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، ایک تو کام کریں اور جو ایک کریں زندگی میں، لیکن ذرا سونا کر کے کریں، کوئی ایک مقصد بنا لیں، کوئی ایک مقصد ہو، کوئی ارادہ ہو، کوئی پروگرام ہو۔ نہ سمجھ آئے تو بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک بوڑھی اماں حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ چلو کچھ کرتی تو تھی نا یار، اور دیکھو سعادت جھاڑو وہاں دیتی ہے جہاں 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی ہے خاتون۔ ہمارے ہاں تو خیر امام خطیب کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی۔ امام کبھی کو مشورہ دے لے تو کہتے ہیں اسلام زیادہ دیتا ہے، مولوی نواں لے آؤ، یہ مشورہ زیادہ دیتا ہے، اس کو چینج کرو۔ اور مسجد کے خادم کی کوئی حیثیت، لیکن جو مسجد میں جھاڑو دینے کی فضیلت ہے نا، حضرت بابا فرید صاحب سے جب کو بندہ کہتا تھا نا دل بڑا پریشان ہے، تو بابا صاحب کہتے تھے مسجد میں جھاڑو دیا کر، اللہ سکون عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مائک میں نہ بولے جی، سنے بات، مسجد میں جھاڑو دیا کر، اٹھ نہ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے چل تم ہی بخشیا جا۔ اٹھ نہ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستا ہے تے رب تے جاگدا ہے، تیری ڈاڈے نال پرید۔ اٹھ نہ کچھ کر۔ وہ خاتون چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا۔ دیکھو نا گلی سے گزرتے ہیں لوگ، اب وہاں کھڈا ہے، سب کا موٹر سائیکل گاڑی سب تنگ ہوتے ہیں، جو بندہ بھی گزر رہا ہے نا روڈ پہ وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ دیکھو بلدیہ والے صحیح نہیں کراتے۔ تبصرہ جو سارے کرتے ہیں، ایک کئی تے ایک دا بڑا، دو بندے درکار ہیں، رستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پر اتنی محنت کرنے کو کوئی تیار ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں جو شے سب سے عام ہے وہ تبصرہ ہے۔ تبصرہ کرو صبح شام جتنا ممکن ہے، تبصرے کرو، ڈیوٹی یہی ہے ہماری۔ وہ خاتون مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی زندگی کا مقصد تو بنایا، کوئی نظریہ تو ہے۔ صحابہ نماز پڑھ کے چلے جاتے، خاتون جھاڑو لیتی، حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی، بیمار ہو گئی، قربان جائے، حضور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، رات کو انتقال ہو گیا، ٹھنڈ کا موسم تھا، حضور کا حکم ہے جلدی تدفین کر دو، صحابہ نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا، اس خاتون کی تدفین کر دی۔ سارا کچھ جاننے والے رسول جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دے، تو وہ تشریف لائے اور آ کر کے پوچھا خبر کیوں نہیں دی مجھے اس بوڑھی کے جنازے کی؟ کوئی کام تو کرتی تھی نا، کوئی ڈیوٹی تو تھی نا، خبر کیوں نہیں دی؟ ویسے تو وارث جنازہ پڑھ لے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ بے شک، تو رسول کریم قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے صفے بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، سبحان اللہ۔ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ زندگی میں کوئی خدمات تو ہے نا، کوئی ڈیوٹی تو ہے نا۔ پہلے تو ہم کچھ کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو صرف دوسروں کا دھیان ہی رکھتے ہیں، دوسروں پر توجہ ہوتی ہے کہ فلانا فلانا۔ بھئی آپ اپنا کام کریں، کچھ زندگی میں کر گزریں، کوئی ڈیوٹی کریں۔ اگر زندگی نظریاتی ہوگی، دیکھو ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں، نام میرا ہی شاید آئے گا کہ مدرسہ انہوں نے بنایا، مسجد انہوں نے بنائی، میرا ہی نام آئے گا اگر کہیں میں بناؤں گا، لیکن زمین دینے والے کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس میں نقشہ نویس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس میں ایک اینٹ خرچ کرنے والے کا بھی کردار ہوتا ہے۔ پھر وہ کام ختم نہیں ہوتا، سریا وہ لینٹر ڈالنے والے جو ہوتے ہیں ان میں جو سریا باندھنے والا ہے وہ بھی ایک قیمتی کردار رکھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں الیکٹریشین کو بھی بلاؤ، پھر یہاں بھی کام ختم نہیں ہوتا، پھر اور اس کے گرد ڈھیر سارے لوازمات ہیں۔ جو بندہ جو کردار ادا کر، عالم اگر کتاب لکھ بھی دے تو ہو سکتا ہے کتابت نہ کر سکے،
اور اگر کاتب بھی ہو ہو سکتا ہے اسے پبلش نہ کر سکے. تو یہ کچھ نہ کچھ خدمات، کچھ نہ کچھ ڈیوٹیاں. حضرت مولا علی شیر خدا نے چھوٹی عمر میں کہا تھا یا رسول اللہ دین کی مدد بھی کروں گا، آپ کی حفاظت بھی کروں گا. 63 سال عمر پائی اور ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی. حضور سے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ڈیوٹی کریں گے، خدمت کریں گے. ہمارے ہاں یہاں تو منصوبہ بندی ہو رہی ہے. امام غزالی سے آ کے کسی نے کہا حضور کو بندہ مخلص ملتا ہی نہیں، یہ بھی غلط ہو گیا وہ بھی غلط ہو گیا. تو امام صاحب فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں تو کچھ لوگوں کو مخلص بندہ مل جائے، کچھ کر تو صحیح، نہ صرف تبصرے. حضرت مولا کائنات نے عمر مبارک ساری دین کی خدمت میں لگائی. تو جب 63 سال کی عمر میں خنجر لگانا تو لوگ تو کہتے ہیں نا میرے پتر کا دھیان رکھنا اور میرے بچوں کا خیال کرنا اور فلانی ڈیوٹی کرنا. تو جب خنجر لگا تو حضرت علی کیا کہہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے مجھے کعبے کے رب کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا ہے. یہ دیکھو پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے تے پریا تے اس دا جانی ہے نا جس دا توڑ چڑھے. فرمایا دیکھو میں نے کوئی ارادہ کیا تھا، آج میں کامیاب ہوا. باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرتا ہوں. جب یوں نظریاتی زندگی ہوتی ہے نا، نظریاتی، پھر بندہ تھوڑی سی تکلیف بھی سہ لیتا ہے. کوئی کام کر رہا ہے نا بندہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرغی کا مرض ہے، بڑی تکلیف میں ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام سب کے لیے دعا کرتے، بلکہ حضور تو دستے شفا پھیرتے تو اللہ کرم فرما دیتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرغی ہے. تو آج حضور نے انوکھی بات کی. وہ پیچھے صاحبزادہ بشیر صاحب تشریف لائیں، آگے تشریف لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جی آج نظریہ سمجھایا. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر. معنی کیا ہے؟ مرغی کے ساتھ ہی گزارا کرے. اگر کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب جنت عطا کرے گا. سبحان اللہ. ویسے ہم پیر صاحب کے پاس، سید صاحب کے پاس، بزرگوں کے پاس جائیں، پیر صاحب ہمیں کہیں کہ گوڑا ٹھیک کرانا ہے درد کے یہاں جنت چاہیے، ساڈا کی جواب ہے اے گوڑے دا کچھ کرو نا جی، اس فون نہیں دینا، یہی جواب ہے نا. لیکن نظریاتی لوگ نظریاتی ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بتا، اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر صبر کرے تو پھر تیرے لیے جنت ہے. اس خاتون نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ. یہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے. سبحان اللہ. کیا مطلب کہ میں گزارا کر لوں گی مرغی کے ساتھ، صبر کر لوں، مجھے اللہ جنت دے. حضور نے دعا کر دی. خاتون عرض کرنے لگی حضور جب مرغی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، حیا آتی ہے، خاتون ہوں، عورت ہوں، تکلیف محسوس کرتی ہے. محبوب نے دعا کر دی. صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی مرغی ہوتی تھی اس کے کپڑے نہیں جسم سے ہٹتے تھے، جتنی مرضی بھی ہو کپڑا قائم رہتا تھا. دیر تک وہ بوڑھی اماں زندہ رہیں. خواتین ایک دوسرے سے کہا کرتی تھی کسی نے جنتی دیکھنی ہے تو اس بی بی کو دیکھو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت. سبحان اللہ. نظریہ ہوتا ہے، نظریہ. ویسے آنا جانا، تصویریں بنانا، گھومنا پھرنا، پلاننگ کرنا چلتا رہتا ہے. لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں انہیں ذرا تھکاوٹ بھی تھوڑی ہوتی ہے. نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں نا، وہ بھاگتے ہیں، ان کا بھاگنا انہیں تھکاتا نہیں. جب آپ نظریاتی ہیں تو صبح قیامت پھر نظریاتی اور غیر نظریاتی لوگوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو متقی ہوں گے نا انہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت میں، پر مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا. ان کا میزبان رب ہوگا، چونکہ انہوں نے زندگی تقوی میں گزاری، محتاط وقت گزارا. وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور یہ جو مجرم ہیں انہوں نے جرم کیے، من پسند زندگی گزاری، فرمایا انہیں پیاس سے ہانک کے دوزخ میں پھینک دیا جائے. پیاس سے ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف. اپنی زندگی میں کچھ ارادہ کریں. دیکھیں دھوپ چھاؤں آئے گی. وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں دو کی بڑے ہیں جی، ہنسے کیسے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں جتنی حضور کو آئی ہیں. پر آپ فرمان پڑھیں. حضرت حارث بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے تو مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا ہے.
सारे काम 7 साल चलते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में कोई मकसद होना। ये जिन बुजुर्गों के हम आरास में आते हैं ना, इन्होंने कोई मकसद हयात बनाया। ये मत समझना कि सारी जिंदगी फूलों पे गुजरी, ये उस वगैरह ये सारे काम बाद में होते हैं, बाद। वरना ढेर सारे सूफिया ऐसे हैं जिन्होंने रोड़े खा के वक्त गुजारा, बड़े ठीक ठाक रोड़े खाए, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, और इनकी अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो बड़ा कुछ इनके साथ किया गया, बड़े मामलात हुए। ऐसा नहीं ये शहादत गाए उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये बड़ा मुश्किल काम है, इससे होके गुजरना पड़ता है। लेकिन ड्यूटी करें, कोई काम करें, कुछ अपने जिम्मे लें। ये जो हम वक्त गुजार रहे हैं ना जी, आप यहाँ क्यों बैठे कहते टाइम पास कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ इतना टाइम कहाँ से आया जो आपको पास करना पड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार बोर होने का टाइम भी तो होना चाहिए ना बंदे के पास। आपके पास टाइम ज़्यादा इसलिए बोर हो रहे हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता बोर होने का। तो जब कोई काम करना है आपने, जब आगे बढ़ना है, कुछ मकासद हसना हासिल करना है, कुछ उमूर खैर सर अंजाम देने, जिंदगी में उनको तय करें और उन पर काम शुरू कर दें। धूप भी आएगी, छाँव भी आएगी, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन काफिला रवां दवा रहना चाहिए।